5000 یونیورسٹی کی طالبات اور سٹاف کی فحش ویڈیوز بنانے والا یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی آفیسر پولیس کی گرفت میں کیسے آیا؟ پولیس کو اس پر کس طرح شک ہوا؟ کیا پولیس کو کسی نے پہلے اطلاع دی تھی اس کے بارے میں؟ اتنی زیادہ فحش ویڈیوز بنانے کے باوجود کسی نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ پولیس کو اس کے موبائل کے پاس ورڈز کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پولیس نے اس کی جیبوں اور گاڑی سے اور کیا کیا چیزیں برآمد کی؟ اس کے پاس کون سے 2 موبائل موجود تھے؟ اگر موبائل کے پاس ورڈز نہ کھلتے تو کیا اتنا بڑا جرم بچ جاتا؟ تھانہ بغداد الجدید بہاولپور کی پولیس بغداد الجدید موڑ پر موجود تھی اور جرائم کی پڑتال کر رہی تھی۔ ایک گاڑی جو کہ کلٹس اور سفید رنگ کی تھی، پولیس نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا۔ پولیس کو دیکھ کر گاڑی میں موجود شخص نے تیزی سے گاڑی بھگائی اور سائیڈ پر موڑنے کی کوشش کی۔ پولیس کو اس پر شک ہو گیا۔ پولیس نے اس کو روکا۔ دریافت کرنے پر کار ڈرائیور نے اپنا نام سید اعجاز حسین شاہ ولد غلام حسین شاہ قوم سید سکنہ محمدیہ کالونی بہاولپور بتایا۔ تلاشی لینے پر اس کی داہنی بغلی جیب سے ایک عدد پرس سیاہ رنگ اور کے لیے استعمال ہونے والی 5 عدد گولیاں برآمد ہوئیں۔ پرس کو کھول کر چیک کرنے پر اس کے ایک خانے میں کاغذ میں لپٹی ہوئی کرسٹل آئس برآمد ہوئی۔ کرسٹل آئس 10 گرام تھی، جبکہ پرس کے دوسرے خانے میں 3 عدد ATM کارڈ HBL MCB بینک اور ایک عسکری بینک کا کارڈ موجود تھا۔ ایک عدد ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا۔ مزید تلاشی لینے پر اس کی بائیں بغلی جیب سے 2 موبائل برآمد ہوئے، ایک زومی 1 اور دوسرا انفینکس۔ پاسورڈ کھولنے پر جب دیکھا تو دونوں موبائل میں فحش ویڈیوز اور تصاویر موجود تھی۔ مزید تفتیش پر پتہ چلا کہ بندہ اصل میں یونیورسٹی میں چیف سیکیورٹی تعینات ہے اور یہ تمام فحش ویڈیوز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز اور طالبات کی ہیں۔ ملزم اس وقت پولیس کی زیر حراست میں ہے۔ یہ تمام معلومات پولیس کو موصول ہوئیں، جس کی بنیاد پر اس کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنا بڑا اسکینڈل آنے کے بعد ہمارا میڈیا خاموش ہے۔ صرف ایک دفعہ خبر بریک کرنے کے بعد کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ایک اسلامیہ یونیورسٹی جس کا نام ہی اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی ہو اور وہاں پر ایسی فحش ویڈیوز بنائی جا رہی ہوں، خواتین لڑکیوں کو بلیک میل کر کے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہوں۔ آخر یہ شخص کون ہے؟ یہ ایسا عمل کیوں کر رہا تھا؟ یہ بڑے سوالات ہیں جس کے جوابات آنا باقی ہیں، لیکن بدقسمتی سے چند روز بعد یہ شخص آپ کو آزاد نظر آئے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ یہاں پر جو اثر و رسوخ رکھتا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی، اس کے لیے کوئی عدالتیں، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی تھانہ، کوئی کچہریاں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص پیسے والا ہے، وہ شخص اثر و رسوخ والا ہے۔ بدقسمتی سے اس نظام نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔